بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور ظالم کافروں نے آپ کی لاش کی اتنی بے حرمتی کی کہ آپ کے کان، ناک، ہونٹ اور آنکھیں نکال لی گئیں، سینہ مبارک چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی ختم ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کی لاشیں اٹھا کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر پڑی۔ آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانپ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، یہ ظلم دیکھیں گی تو صبر نہ ہو سکے گا، آپ نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سن لیا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان، ہونٹ وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر چہرہ دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آپ آئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور استغفار کی دعا کی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے کفن لائی تھی کہ میں نے ان کی شہادت کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر ان کو کفنانے لگے۔ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے کرہ ڈالا کہ کرہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ کرہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آیا اور چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی چھوٹا تھا کہ سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو، یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بھائی بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصہ میں آتا ہے جو ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرما ہوئے اور مدینہ پاک میں مکہ سے مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے تو بے روزگار ہونے کی وجہ سے معاشی تنگی ہونے لگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اقدام فرمایا کہ مدینہ کے مسلمانوں سے ان مہاجرین کا بھائی چارہ کرا دیا، یعنی ہر انصاری کو ایک ایک مہاجر سپرد کیا کہ بحیثیت بھائی کے اپنے مکان میں رکھے اور اس کے لیے خورد و نوش کا انتظام کرے، اسے مواخات کہتے ہیں۔ نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور اخوت اسلامی کے جذبہ میں بھائی چارے کی وہ مثال قائم کر دکھائی جس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنا محال ہے۔ ہر انصاری نے اپنے مکان، جائیداد اور مال و متاع میں اپنے مہاجر بھائی کو برابر کا شریک کر لیا اور آدھا حصہ بانٹ کر دے دیا، لیکن مہاجرین نے بھی نہایت خودداری کا ثبوت دیا اور شکریہ کے ساتھ انصار بھائیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے بجائے سب کچھ واپس کر دیا اور خود محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرنے لگے۔
یہ تھا ایثار کا جذبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔